السلام علیکم جناب، الیکٹرو انجینئرنگ چینل کی طرف سے تمام خواتین حضرات کو السلام علیکم۔ آج ہم ایمپلیفائر سرکٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو میں نے ریکٹیفائر سرکٹس بتائے تھے کہ ریکٹیفائر سرکٹس پاور سپلائی بنانی ہو تو کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایمپلیفائر سرکٹس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ واٹ از این ایمپلیفائر؟ ایمپلیفائر ہے کیا چیز؟ اس کو میں اگر اس طریقے سے کہوں، یہ ایک سگنل کو اس کا سگنل کا ایمپلیٹیوڈ بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ این الیکٹرانک ڈیوائس فار انکریزنگ دا ایمپلیٹیوڈ آف الیکٹریکل سگنلس، یا دوسری اس کی ڈیفینیشن جو ہو سکتی ہے، این الیکٹرانک ایمپلیفائر اور این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ کین انکریز دا پاور آف اے سگنل۔ کوئی بھی سگنل ہے، کوئی بھی ویو فارم ہے، اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے، اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ایمپلیفائر کہتے ہیں۔ ایمپلیفائر کی نارملی 3 قسمیں ہیں: آڈیو ایمپلیفائر، ویڈیو ایمپلیفائر، آر ایف ایمپلیفائر۔ اور پھر اس کا گین جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، گین یا اس کا ایمپلیفیکیشن فیکٹر، کہ ایک ایمپلیفائر سگنل کو کتنی دفعہ ایمپلیفائی کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک آڈیو ایمپلیفائر جو ہے وہ سگنل کو 10 دفعہ ایمپلیفائی کرتا ہے، یعنی 1 وولٹ دیں 10 وولٹ کا سگنل لے لیں، تو یہ اس کا گین جو ہوگا وہ 10 ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ویڈیو ایمپلیفائر ہے، اس کا گین جو ہے وہ اگر ہم ان پٹ 1 وولٹ دیتے ہیں، آؤٹ پٹ جو ہے وہ 2 وولٹ لے لیتے ہیں، تو اس کا گین جو ہے وہ 2 ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک آر ایف ایمپلیفائر ہے، اس کو ہم 1 وولٹ دیتے ہیں اور 3 وولٹ لے لیتے ہیں، تو اس کا گین جو ہے وہ 3 وولٹ ہوگا۔ یہ جسٹ میں اگزامپل کے طور پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس کا گین ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ایک ایمپلیفائر کو ہم یوز بھی کریں اور اس کا ایمپلیفیکیشن بھی نہ ہو، سگنل ایمپلیفائی بھی نہ ہو یا بہت کم ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عام طور پر ہم گین جو ہے اس کا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ایمپلیفائر کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایمپلیفائر، ٹرانزسٹر ایمپلیفائر۔ یہ دیکھیے 3 ٹرانزسٹر میں نے شو کیے ہیں۔ یہ جو تینوں ٹرانزسٹر ہیں، یہ والے جو ٹرانزسٹر ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی منیچر سا ٹرانزسٹر ہے، پھر اس سے بڑا ہے تھوڑا سا، پھر اس سے بڑا ہے، اور پھر یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پاور ٹرانزسٹر۔ تو یہ اس طرح کے ٹرانزسٹر ایمپلیفائر جو ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں، اور پھر انٹیگریٹڈ سرکٹ سے بھی ہم ایمپلیفائر بناتے ہیں۔ ایمپلیفائر یہ دیکھیں، انٹیگریٹڈ سرکٹ آئی سی جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، یہ 741CN ہے۔ تو یہ ایک آئی سی ہے جو کہ ایمپلیفائر کا کام دے سکتی ہے، اس سے ہم ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اگر، تو یہ ٹرانزسٹر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک این پی این ہے، یہ دیکھیں، یہ این پی این جو ہے این پی این ٹرانزسٹر ہے، اور یہ پی این پی ٹرانزسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو این پی این ٹرانزسٹر بھی استعمال ہوتا ہے اور پی این پی ٹرانزسٹر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ این پی این میں ہم ان پٹ جو ہے بیس اور ایمیٹر کے درمیان میں دیتے ہیں، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیکٹر اور ایمیٹر کے تھرو لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم این پی این کو ٹرانزسٹر استعمال کریں تو ان پٹ جو ہے وہ بیس اور کلیکٹر کے درمیان، بیس اور ایمیٹر کے درمیان میں دیتے ہیں۔ اب ایمیٹر میں نے اوپر لے گیا ہوں اس کا، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایمیٹر اور کلیکٹر کے درمیان میں لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے این پی این میں آؤٹ پٹ لیتے ہیں، ایسے ہی پی این پی میں بھی آؤٹ پٹ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ان پٹ دیتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ ان پٹ دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس کی میں نے پولارٹی اوپر کر لی ہے، اس کا ایمیٹر جو ہے میں نے اوپر کر لیا ہے۔ تو یہ پازیٹیو کامن لائن ہے، اس میں یہ یاد رکھیں، یہ جو ہے پی این پی میں پازیٹیو کامن لائن ہے یہ 1، اور این پی این میں نیگیٹو کامن لائن ہے۔
یہ یاد رکھنے والی بات ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. این پی این ٹرانزسٹر ایمپلیفائر. یہ یہاں پہ یہ میں گزارش کروں کہ اس کی بائسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے بائسنگ سمجھ لی تو آپ کوئی بھی ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں. بائسنگ کا مطلب ہے اس کی کنڈکشن کے لیے، ٹرانزسٹر کی کنڈکشن کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کرائٹیریا کہ بیس اور امیٹر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور بیس اور کلیکٹر کی کیا اہمیت ہونی چاہیے. تو یہ یاد رکھیں، بیس سے امیٹر کو نیگیٹو ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، امیٹر بیس کلیکٹر. تو یہ میں نے لکھا ہے نیچے بیس امیٹر جنکشن فارورڈ بائس. یہ بیس امیٹر جنکشن ہے، یہ والا دس ون. تو اس کو ہم جو ہے امیٹر کو یہاں میں اگر لکھ دوں امیٹر بیس کلیکٹر، تو امیٹر نیگیٹو بیس پازیٹو. لیکن جو ہے دوسرا یہ جو بیس امیٹر جنکشن ہے یہ والا بیس کلیکٹر جنکشن، تو یہ بیس کلیکٹر جنکشن ہے، بیس پازیٹو ہونی چاہیے اور یہ نیگیٹو ہونا چاہیے. بیس پازیٹو ہونی چاہیے اور امیٹر کلیکٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ این پی این ٹرانزسٹر ہے، بیس پازیٹو ود ریسپیکٹ ٹو امیٹر، کلیکٹر پازیٹو ود ریسپیکٹ ٹو بیس. بیس نیگیٹو ہے اور کلیکٹر پازیٹو ہے. تو یہ پازیٹو وی سی سی ہم دیتے ہیں اس کے اوپر، کلیکٹر کے اوپر. یہ لوڈ ہے، یہ آر ایل جو ہے یہ کیا کلیکٹر اور امیٹر کے درمیان میں ہے، اور یہ یہاں سے ہم آؤٹ پٹ لیں گے. ایک لائن ہم یہاں سے لیں گے، یہاں سے ایسے، اور ایک لائن ہم یہاں سے لیں گے اس طریقے سے. تو یہ تو میں نے بیٹریز شو کی ہوئی ہیں دونوں پہ بتانے کے لیے، صرف یہ کہ یہاں پر کم وولٹیج ہیں، یہاں پر زیادہ وولٹیج ہیں. کلیکٹر پر زیادہ وولٹیج ہوں گے ایز کمپیئر ٹو بیس، یہاں امیٹر پہ بہت کم وولٹیج ہوں گے ایز کمپیئر ٹو بیس. تو اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ بائس اور ریورس بائس. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک ایمپلیفائر بنا کے شو کیا ہے، پریکٹیکل ایمپلیفائر. اس کو اگر بیس پر ہم سگنل دیں یا ایک کیپیسٹر کے تھرو ہم اس کو فیڈ کر دیں، یہ جو ہم نے ارینجمنٹ بنایا ہے بائسنگ کا، یہاں پر ہم رجسٹر سے بناتے ہیں کیونکہ ہم دو پاور سپلائیاں لگانے کی افورڈ نہیں کر سکیں گے. دو پاور سپلائیاں ہم اس کو فیڈ نہیں کر پائیں گے. تو ہم کیا کریں گے، اس کی بائسنگ ہم رجسٹرز کی ویلیو کے ساتھ ہم بنا لیں گے. تو یہ رجسٹرز ویلیو نیٹ ورک ایسا ہے، یہاں پر ہم سگنل دیں گے تو یہ امیٹر جو ہے دیکھیے یہ نیگیٹو ہوگا اور یہ پازیٹو ہوگا بیس جو ہے. اس کا مطلب ہے یہ رجسٹر ہائی ہونا چاہیے، یہ رجسٹر اس سے کچھ لو ہونا چاہیے. یہ امیٹر پر ہم نے ایک کیپیسٹر اور ایک رجسٹر لگایا ہے. یہ بیسیکلی اے سی کے لیے بائی پاس ہے، کیپیسٹر جو ہے، اور ڈی سی کے لیے جو ہے یہ بائسنگ کے لیے ہم یہ امیٹر پر یہ رجسٹر یوز کرتے ہیں. کلیکٹر پر ہم وی سی سی دے دیتے ہیں تو یہ پازیٹو ہی ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیس. تو اس پر ہم یہ آر ایل جو ہے یہ لوڈ رجسٹر ہے، یہاں سے ہم اور یہاں سے ہم گراؤنڈ سے اور کلیکٹر سے ہم یہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ آؤٹ پٹ ہے ہماری یہاں سے. یہ اگر ہم لیں، میں آپ کو اگر ریڈ سے شو کروں تو یہاں سے ہم آؤٹ پٹ لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ان پٹ دیتے ہیں. کلیئر؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگ اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لوں تاکہ ہمارے لیے یہ تھوڑا سا آسان ہو جائے. اسی کو رکھیں ذہن میں. پی این پی، یہ دوسرا وہ این پی این ٹرانزسٹر ہم نے دیکھا تھا، یہ ایک پی این پی ٹرانزسٹر ہے. تو اب امیٹر پازیٹو ہو گیا. دیکھیں امیٹر پازیٹو ہے، بیس نیگیٹو ہے، تو یہ فارورڈ بائس ہوگی. اور پھر یہاں پر یہ نیگیٹو ٹو نیگیٹو ہو، یہ پازیٹو، تو ہم اس کو ریورس کریں گے تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا، یہ پازیٹو ہو جائے گا. تو یہ ریورس بائس اور یہ فارورڈ بائس. یہاں پر دیکھیں میں نے بیٹری ویسے ہی جو ہے نا الٹی کر دی ہے. یہ پازیٹو ہے، یہ نیگیٹو ہے. یہاں پر اب دیکھیں کلیکٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور بیس پازیٹو ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو یہ فارورڈ بائس ہے ابھی بھی، اور سوری یہ
इमिटर बेस जो है ये फॉरवर्ड बायस है, और बेस कलेक्टर जो है ये रिवर्स बायस है। ये एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है। ये देखिए ये इतना सा एसी सिग्नल है यहाँ पर, और आउटपुट में देखें ये कितना बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एम्पलीफाई हो गया है, ये एम्पलीफायर सही काम कर रहा है। तो ये बायसिंग इसकी वैसे ही है, ये दोनों रजिस्टर कलेक्टर लोड और इमिटर पर बायसिंग रजिस्टर और एसी के लिए शॉर्ट सर्किट। तो ये सिग्नल जो है ये देखें रिवर्स हो गया है। ये याद रखें कि अगर ये पॉजिटिव साइकिल था पहले शुरू में हमने जो शो किया है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइकिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये इन्वर्ट कर देगा आउटपुट को। ये जो है ना ज्यादातर जो है ना ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं इसको। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है जो इसका आउटपुट इन्वर्ट ना करे। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक आईसी एम्पलीफायर। आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर से भी एम्पलीफिकेशन हो सकती है, आईसी से भी हो सकती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने शो किया है। ये देखिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये बेसिकली जो है देखें V पॉजिटिव V माइनस, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैं बेसिकली, लेकिन इसको हम एम्पलीफायर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको ऑप एम्पलीफायर भी कहते हैं आम जुबान में, रनिंग लैंग्वेज में इसको ऑप एम्पलीफायर ही कहते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ऑप एम्पलीफायर का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये तो आईसी है, ये जो रजिस्टर है, ये जो VN है, यहां से ये दिया हुआ है कैपेसिटर। ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बाहर से आपने नहीं लगानी है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया है। बाहर से आपने ये देखें ये एक एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मतलब है कि ये इनपुट से आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो ये VN है। यहां पर हम इसका यहां पे देंगे, आपका इनपुट देंगे VN, और ये है Vout। Vout जो है यहां पर आप देखें ये R1 और R2, ये दो रजिस्टर लगाए हैं एज ए बायसिंग। बायसिंग तो नहीं कहना चाहिए, ये बेसिकली फीडबैक रजिस्टर है ये वाला R2 जो है। और R2 की वैल्यू जो है ना हमेशा ये देखें गेन जो है वो है R2 ओवर R1। अब अगर R1 जो है वो 10 ओम की है तो ये 100 ओम की होगी ये R2 जो है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। ये सर्किट में ये लगाते वक्त ये ध्यान रखते हैं ताकि आउटपुट सही मिल सके। और गेन जो है वो उसका फार्मूला है R2 और R1। R2 से मतलब है फीडबैक रजिस्टर और R1 जो है वो इनपुट रजिस्टर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल एम्पलीफायर मैंने बताया है। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर से मुराद है कि मैंने एम्पलीफायर बना के रख दिया है यहाँ पे एक, ताकि आप लोग समझ सकें। ये उसकी पावर सप्लाई है, ये ट्रांसफार्मर है, सेंटर को हमने ग्राउंड कर दिया है यहाँ पे, और ये दोनों एंड्स जो हैं ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इसकी आउटपुट ले लेते हैं हम, 4 डायोड लगा के ब्रिज बनाते हैं, फिर इसमें फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। तो यहां से माइनस आउटपुट मिल जाएगी, यहां से पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगी आपको। तो ये दोनों आउटपुट्स आपको यहां देनी पड़ेंगी। ये देखें, ये देखिए यहां पर माइनस इनपुट है और यहां पर ये ऑडियो इन है, ये आपकी पावर सप्लाई है, और ये दूसरी जो है ना पॉजिटिव इनपुट है इसकी जो है अपनी पावर सप्लाई की, और ये नेगेटिव इनपुट है। तो दोनों इनपुट्स इसको मिलेंगी। यहां से आप सिग्नल इनपुट दे सकते हैं। ये प्री एम्पलीफायर है, फिर ये एम्पलीफायर है, फिर ये एक ड्राइवर है, सॉरी उसका ड्राइवर है। इस ड्राइवर से फिर ये 2 पावर एम्पलीफायर हैं और इसकी आउटपुट स्पीकर को मिलती है। और ये एम्पलीफायर जो है
یہ بالکل پریکٹیکل ایمپلیفائر ہے، بالکل کام کرتا ہے. 150 واٹ کا جو ہے نا اس کی ایمپلیفیکیشن فیکٹر ہے، یعنی اگر آپ اس میں 1 وولٹ دیں گے تو 150 وولٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کہ یہ جو ہے آپ کی پاور سپلائی جو دینی ہے اس کا کرنٹ اچھا خاصا ہونا چاہیے. اس کی کرنٹ کیپیسٹی جو ہے اس پاور سپلائی کی، یہ ٹرانسفارمر کافی بڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ تقریباً کم از کم 15 ایمپیئر دے سکے اس پاور سپلائی کو. اس میں ایک قباحت ہوتی ہے ایسے جو ایمپلیفائر ہوتے ہیں کہ اس میں یہاں سے یہ جو آؤٹ پٹ لی گئی ہے یہ رجسٹر سے لی گئی ہے، آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وولٹیج بھی ہوتے ہیں. اب عام طور پر یہاں پر بہت لو وولٹیج ہوتے ہیں. یہ کیپیسٹر اس لاؤڈ سپیکر کے جلنے کا امکان نہیں ہوتا. یہ لاؤڈ سپیکر ہے بیسیکلی یہ والا، عام اس کے جلنے کا امکان نہیں ہوتا. لیکن اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ٹرانزسٹر شارٹ ہو جائے، یہ والا، یا یہ ٹرانزسٹر شارٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے کلیکٹر پر دیکھیں -45 وولٹ ہیں اور اس کے کلیکٹر پر بھی +45 وولٹ ہے. یہ شارٹ ہو جائے یا یہ شارٹ ہو جائے تو ڈائریکٹ اس پہ اوپر وولٹیج چلے جائیں گے اور یہ کیپیسٹر، یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ جل جائے گا. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہوتا ہے. لیکن ایمپلیفیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے، ان میں بہت زبردست ایمپلیفیکیشن ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ ساؤنڈ اس میں سے لے سکتے ہیں. یہ آڈیو ایمپلیفائر ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ میں نے ایک آڈیو ایمپلیفائر آئی سی کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے. یہ میں نے آئی سی کی ڈائیگرام بھی یہاں پر دے دی ہے. یہ اس کا ان پٹ ہے اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. یہ اس کی +38 وولٹ اس کی پاور ہے، یہ اور -38 وولٹ پاور سپلائی ہے. تو یہ ان پٹس ہیں دونوں، اور یہ ایک سگنل ان پٹ ہے اور یہاں سے آپ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. دیکھیں، چند رجسٹر لگا کر اور چند کیپیسٹر لگا کر آپ اتنا اچھا ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں. پریکٹیکل ایمپلیفائر ہے، یہ کام کرتا ہے باقاعدہ. اگر آپ اس کو بنانا چاہیں، بلکہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور بنائیں تاکہ آپ اس سے سیکھ سکیں. آپ کو کم از کم سولڈرنگ کا پتہ چل جائے گا، سولڈرنگ آئرن یوز کرنے کا پتہ چل جائے گا، اور کیپیسٹر اور ٹرانزسٹر لگانے کا پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے آپ اس ٹرانزسٹر ایمپلیفائر کو بھی ضرور بنائیں. یہ والا جو ہے 1 2 3 4 5 ٹرانزسٹر یوز ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی ٹوٹل ایکسپینسز جو ہے آپ کے وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے، 100-500 ہوں گے. اور یہ جو ہے ٹرانزسٹر آئی سی والا، یہ تو تقریباً 300 میں بن جائے گا. تو آپ ان کو ضرور بنائیں اور پریکٹیکلی استعمال کریں، اپنے شوق پورا کریں. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی کیونکہ پاور بہت زیادہ ہے، 150 واٹ بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، تو آپ کی جو ہے وائس ساؤنڈ سے آپ کے پڑوسیوں کو جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہے. ان کے گھر میں یہ آواز نہیں جانی چاہیے. ممکن ہے ان کے گھر میں کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی بیمار ہو، تو آپ اپنے حد تک رکھیں اس کو. اس کو مقصد ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بنا کے پڑوسیوں کو اعزاز دیں. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کیے چینلز کو. میں نے لاسٹلی دیکھا تھا چینل پر 70% لوگ وہ ہیں جنہوں نے ویڈیو تو دیکھی ہے لیکن سبسکرائب نہیں کیا. 30% لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے سبسکرائب تو کیا ہے اور ویڈیو بھی دیکھی ہے. تو برائے مہربانی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھے خوشی ہے، آپ ضرور دیکھیں اور اس سے اپنا فائدہ اٹھائیں، لیکن اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے فیوچر میں دے سکوں گا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس نالج کو سپریڈ کرنے میں، اس کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.